ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما انگنت لا تعداد بے شمار
سامعین سے گزارش ہے مکمل ترجمے اور دوستوں کے ساتھ گفتگو سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آج کے اس دن جمعہ کا خطبہ ہمارا سنانا اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نسب اس کے بارے میں سماعت فرمائے۔ ابو بکر ان کا اصل نام نہیں ہے بلکہ یہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عثمان، دادا کا نام عمرو اور پردادا کا نام عبدہ۔ خاندان کے لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے یہ قریشی ہے۔ ان کے والد عثمان، جن کے کنیت اور لقب ابو قحافہ تھا، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت صفر تھا اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب تھے، ایک صدیق اور دوسرا عتیق۔ انہوں نے 4 شادیاں کی، 2 شادیاں اسلام سے پہلے اور 2 شادیاں اسلام کے بعد۔ پہلے جو 2 نکاح کیے، پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ اور دوسری بیوی کا نام ام رومان تھا۔ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کا صحابی بننے کے بعد 2 نکاح کیے، ایک بیوی کا نام اسماء بنت امیس اور دوسری کا نام حبیبہ بنت خارجہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے ایک بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری کا نام اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری کا نام یوسف ہے۔ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے اور تیسرے بیٹے کا نام محمد ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، کاروبار، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، یہاں تک کہ اب قبر میں بھی رسول اللہ کے ساتھی، آپ کے پڑوسی، آپ کے رفیق اور آپ کے ہمسائے۔ 21 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم الشان ہستی کے محبوب تھے جو ساری دنیا کی محبوب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الناس یحب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کا محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھنے والے نے کہا مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کا محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رسول اللہ ہر مومن کے محبوب ہیں اور رسول اللہ کے محبوب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کیسے بنے؟ ایک وجہ ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی ان میں ایک نام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر، عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بچوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک حق لے کر آیا، دوسرے نے حق کی تصدیق کی، اور یہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ حق لے کر آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس حق کی پہلی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم معجزہ معراج سے نوازا، جب آپ معراج سے واپس آئے، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا، پھپتیاں کسیں اور عجیب و غریب باتیں بنائیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل پہنچ گیا اور کہا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے مکہ سے ملک شام کا سفر کیا ہے، فلسطین کا سفر کیا ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس گیا ہوں، اتنا سفر کیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بتا یہ کہنے والا کون ہے؟ عقل تو نہیں مانتی، لیکن یہ بتا کہنے والا کون ہے؟ اس نے کہا جس کا کلمہ تو پڑھا ہے، تیرا نبی ہے۔ صدیق نے کہا عقل نہیں مانتی، لیکن ابو بکر تصدیق کرتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ پڑھایا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا، سچا۔ ویسے تو سارے صحابہ صدیق اور سچے تھے، لیکن ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرمائے، آپ علیہ السلام کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق ہے، جناب عمر فاروق ہے، جناب عثمان غنی ہے۔ آپ علیہ السلام جب احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، احد پہاڑ کے اندر جنبش آتی ہے، ہلنا آتا ہے، کانپنا آتا ہے۔ جب احد پہاڑ ہلتا ہے، رحمت والے نبی فرماتے ہیں اسقط یا احد، اے احد ہل نہیں، اپنی جگہ کے اوپر ثابت قدم ہو جا، پکا ہو جا، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ اس وقت تیرے اوپر دو شہید ہیں، ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کہاں سے ملا؟ یہ کسی عالم نے نہیں دیا، کسی مولوی نے نہیں دیا، کسی خطیب نے نہیں دیا، کسی مقرر نے نہیں دیا، کسی محدث نے نہیں دیا، کسی مفسر نے نہیں دیا، کسی علامہ فہامہ نے نہیں دیا۔ اگر یہ لقب ملا ہے صدیق کا تو یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو عظمتیں عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، جو شان عطا فرمائی، اس میں یہ بات بھی ہے کہ قیامت والے دن بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ صدیق ان خوش نصیبوں میں ہے جن کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس دنیا کی زندگی میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ تھما دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی مقام پر 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں پہلا نمبر جس کا آتا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ جن کو خوشخبری دی گئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، پہلا جملہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن کچھ صحابہ کا خاص طور پہ اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دے دیا، سند دے دی، خوشخبری دے دی
بشارت دے دی، اور میں ایک نام جو نمایاں طور پہ نظر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا یہ نوجوانان جنت کے سردار ہے، یعنی جو جوانی کی حالت میں فوت ہوگا پھر اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ جوانی کی حالت میں فوت ہو کے جانے والے مومنوں کے جنت میں سردار حسن و حسین ہوں گے، اور جو بڑھاپے کی عمر میں پکی عمر میں فوت ہو کر مومنین جنت میں جائیں گے، جنت میں ان بزرگوں کے سردار ابو بکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، واعظ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے جہاں سے سبیوں کو بلایا جائے گا، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے جہاں سے روزے داروں کو بلایا جائے گا، ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے جہاں سے صرف مجاہدین کو بلایا جائے گا، ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے جہاں سے نمازیوں کو بلایا جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، مجلے میں ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے، کیا کوئی ایسا خوش قسمت اور خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے ایک دروازے سے نہیں بلکہ 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، مدعو کیا جائے گا، بلایا جائے گا کہ ادھر سے جنت میں آ جاؤ، ادھر سے جنت میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدیق مجھے امید ہے بلکہ مجھے یقین ہے وہ خوش قسمت اور خوش نصیب تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جنت کے ہر دروازے سے جس کو بلایا جائے گا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے بڑے خاص اور خاص دوست تھے، ام الخیر سلمہ کے بیٹے تھے، اور بچپن میں ہی اللہ نے ان کو ایسی سیرت پیاری سیرت عطا فرمائی تھی، ہر لحاظ سے شریف بھی تھے، نیک بھی تھے، پاک باز بھی تھے، اور مکہ میں یا اس وقت اس ماحول اور معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں، شراب پینا، برائی کرنا، چوریاں، ڈکیتیاں، عادات بد، ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مجھے ان برائیوں سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، اور وہ برائیوں سے محفوظ کیوں نہ رہتے جو خاص اور خاص دوست تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صدیق میں کوئی کوتاہی ہوتی اللہ اکبر، لوگ کیا کہتے ہیں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ جب کسی کے اندر کوئی کوتاہی ہو کہتے ہیں یہ دیکھو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کہتے ہیں صدیق کے کردار کی بھی رب نے حفاظت کی تاکہ کوئی میرے مصطفیٰ کے کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صحابہ کرام کے مجمع کو خطاب فرما رہے ہیں، بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی بہترین باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، عمدہ گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میرے صحابیوں، جنت میں ایک ایسا پرندہ ہے جس کا قد اونٹ کے برابر ہے، جس کی جسامت اونٹ کے برابر ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کا یہ پرندہ کھانا کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جن لوگوں کو نصیب ہوگا صدیق تو انہی لوگوں میں سے ہے۔ جنت کا یہ سپیشل کھانا اور وہ پرندہ اس کا گوشت جن مخصوص اور خاص لوگوں کو نصیب ہوگا، ابو
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں ہیں. اور انبیاء مرسلین کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے شان والے اگر کوئی انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا رسول اللہ کے بعد صحابہ میں سب سے زیادہ عظمت والے سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی شخص ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ قول سے بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا بابا یہ بتلائیے رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ. پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا اس کے بعد تو آپ ہیں نا؟ فرمایا نہیں اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ. میں تو ایک عام مسلمان ان کی یاد سے یہ انکساری ہے. تو آل رسول اور اصحاب رسول کے ہاں اللہ کے پیغمبر کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ عظمت اور شان والی شخصیت تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سب سے زیادہ اسلام پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شخص نے احسان کیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے میں رحمت کائنات فرماتے ہیں جس نے جب بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اپنی زندگی میں اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے الا ابو بکر. صرف ابو بکر میرا احسان حسن ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں اتار سکا. قیامت والے دن معاشر میں خود رب العالمین اس کا قرضہ میری طرف سے اتاریں. ایسے محسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص دوست آپ کے محسن ساتھی اور صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم کا اگر نام لیا جاتا تھا صحابہ کہتے ہیں وہ رسول کے ساتھی رسول کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام کی گفتگو کو آپ کی باتوں کو آپ کے الفاظ کو گہرائی تک سوچنے والے سمجھنے والے صاحب بصیرت شخص کا اگر نام معلوم کرنا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ علیہ السلام صحابہ کو خطبہ دیتے ہیں. آپ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 9 دن پہلے کی بات ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہے اس کی مرضی اللہ کے پاس جانا چاہے اس کی مرضی. اس بندے نے دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کیا اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ابو بکر کو کیا ہو گیا باب ابو بکر کو کیا ہو گیا بوڑھے ابو بکر کو کیا ہو گیا. اس نے کہا ابو بکر کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام تو عام بندے کے بارے میں بات ارشاد فرما رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے کیا تم نے غور نہیں کیا رسول اللہ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ اپنے محبوب کے علاوہ کس کو اختیار دے سکتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ کی باتوں کو سمجھنے والا کوئی. صحابہ میں بہت بڑے عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا. آپ کی تربیت میں وقت گزارا آپ کی صحابیت میں وقت گزارا. پورے قرآن کریم میں ایک شخص کے صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ سند الفاظ خود اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سورہ توبہ ہے فَمَا إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. غار کے اندر موجود ہے، ایک نبی ہے، دوسرے صدیق ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ مشرکین کفار ہمارا پیچھا کرتے کرتے غار کے قریب آ گئے ہیں، اگر انہوں نے نیچے جھانک لیا تو ہمارا ان کو پتہ چل جائے گا. یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ ابو بکر کو جب رسول اللہ نے غمگین دیکھا، پریشان دیکھا، ٹینشن میں دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. نبی اپنے صدیق کو تسلیاں دے رہا ہے. نبی کی تسلی کو اللہ نے قرآن بنا دیا. اور ساتھ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کس کو کہہ رہا تھا؟ اذ یقول لصاحبہ، نبی کہہ رہا تھا اپنے صحابی کو، اور وہ صحابی کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر کا صحابی ہونا رب کے قرآن سے ثابت، اور اللہ نے ایسا صحابی بنایا. صحابی کا معنی ساتھی. دنیا نے دیکھا ابو بکر نبی کے صحابی، بچپن میں دیکھا ابو بکر نبی کے صحابی، لڑکپن میں دیکھا ابو بکر نبی کے ساتھی ہیں، جوانی میں دیکھا ابو بکر نبی کے صحابی نظر آتے ہیں. رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صحابی نظر آتے ہیں. رسول اللہ دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں، ابو بکر صحابی نظر آتے ہیں. رسول اللہ دنیا سے جانے لگے، ابو بکر صحابی نظر آتے ہیں. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے. اب دنیا دیکھ رہی ہے رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر اب بھی صحابی نظر آ رہے ہیں. وہ ساتھ جو تھا اللہ نے ایسا قائم کیا، اللہ نے ایسا ساتھ قائم کیا. نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ عظمت والے ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ آپ کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے ان دونوں کو باقی صحابہ سے شان بھی ممتاز عطا فرمایا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب عمر رضی اللہ عنہ سے کسی معاملے پر تھوڑی بحث ہو گئی. بحث کیا تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو سست کہہ دیا. پھر احساس ہوا کہ مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، قربان جائیں صدیق کے تقوی کے. عمر کے پاس گئے، عمر مجھے معاف کر دو. عمر غصے میں تھے، انہوں نے معاف نہیں کیا. رسول اللہ کے پاس پہنچا، عمر کی شکایت لگائی، یا رسول اللہ میں نے ان سے معافی مانگی، مجھے معاف نہیں کیا. رسول اللہ نے عمر کو نہیں صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے صدیق کو پریشان نہ کیا کرو، اس نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب تم میں سے کوئی مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کا خیال کیا کرو، میں محمد رسول اللہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مصلی کے وارث بنے. آپ علیہ السلام کی زندگی کی آخر دن ہے، نبی علیہ السلام زندہ ہے، کہ آپ کی بیماری میں بہت زیادہ شدت ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے. رسول اللہ کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق جماعت کروا کے صحابہ کو پڑھائی. رسول اللہ یہ منظر دے کے گئے، عمر پیچھے ہیں، عثمان پیچھے ہیں، علی پیچھے ہیں، حسن حسین پیچھے ہیں، آل رسول پیچھے ہیں، اصحاب رسول پیچھے ہیں. رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہے وہ شخص جس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت شان ایک لمبا طویل موضوع ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی کہ آخری ایام میں آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا یہ مسجد نبوی کی طرف جو لوگوں کے گھروں سے دروازے اور کھڑکیاں کھلتی ہیں، ڈائریکٹ مسجد میں آتے،
ساری کی ساری کھڑکیاں بند کر دو الا خوفت ابی بکر، ابو بکر کے گھر سے آنے والا دروازہ اور کھڑکی ہے اس کو بند نہیں کر۔ ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ مالے بیت المال میں سے میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کل آنا، بعد میں آنا۔ اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ نے فرمایا الا تجدنی فاتی ابا بکر، اگر میں نہیں ہوں گا تو پھر ابو بکر کے پاس جانا، وہ تیرے ساتھ تعاون فرمائے۔ آپ نے خلافت کے لیے صاف الفاظ میں علی اعلان نہیں کہا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، لیکن اشارے، انداز، مسلح حوالے کرنا، بیت المال حوالے کرنا اور کھڑکی کھلوانا، راستہ دینا اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے، انصار ہے، مہاجرین نے بالاتفاق انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسے ساتھی عطا فرمایا، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں جنتی لوگوں والی صفات تھی، جن کا کردار بہت اعلیٰ تھا، جن کی سیرت بہت پیاری تھی، یہاں تک کہ مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر سردار بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کرتے ہوئے یہ کہتے تھے آپ تو بڑے نرم دل ہیں، انک لتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ابو بکر تیرے جیسے بندے کو ہم دور نہیں جانے دیں گے، اس لیے تو بڑا رحم دل ہے، تو رشتہ داری کا خیال کرنے والا ہے، تو مہمان نوازی کرنے والا ہے، تو ان لوگوں کو کما کے دینے والا ہے جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو ان لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے جن کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ حالات کیسے نہ ہوں، کتنے مشکل کیوں نہ ہوں، تو کمپرومائز نہیں کرتا، تو سمجھوتا نہیں کرتا، تو عین والا نوائب الحق، ہر حال میں تو حق کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ وہ گواہیاں ہیں جو مسلمان نہیں بلکہ کافروں کے سردار صدیق کی سیرت کے بارے میں دیا کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے رسول اللہ جو جنتیوں میں ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جس بندے میں یہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فرمان بردار تھے، رسول اللہ کے تابعدار تھے، قرآن کا حکم ماننے کی دیر ہوتی تھی، صدیق ماننے میں دیر نہیں کرتے تھے، رسول اللہ کا فرمان آنے میں دیر ہوتی تھی، صدیق ماننے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ صدیق کا مزاج
اللہ ہمیں بھی ان جیسا مزاج نصیب فرمائے، اللہ میں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے پابند تھے اور نماز بھی ویسے پڑھتے تھے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن کبریٰ بہقی کی دوسری جلد صفحہ 72 کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، ان کی بیٹی اسماء کے بیٹی ہے، کہتے ہیں صلیتو خلف ابی بکر، میں نے اپنے نانا جان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ فرمایا جب انہوں نے افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، جب صدیق نے نماز شروع کی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع الیدین کیا، اذا کبر للرکوع، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا، رفع یدیہ، صدیق نے رفع الیدین کیا، اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب صدیق نے رکوع سے سر اٹھایا، رفع یدیہ، رفع الیدین کیا۔ میں نے پوچھا بات نانا جان یہ طریقہ آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ صدیق نے کہا صلیت خلف رسول اللہ، میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام جب نماز شروع کیا کرتے تھے، اذا رکع، جب رکوع کیا کرتے تھے، اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، پھر بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ میں نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق محمدی نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی محمدی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ایک فطری مماثلت بھی آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، زندگی میں، سفر میں، حضر میں، روزے میں، یہاں تک کہ رسول اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ کتنی عمر تھی؟ ابو بکر کو بھی اللہ نے 63 سال عمر عطا کی۔ عمر بھی برابر، گھر بھی برابر، زندگی میں بھی ساتھ، اور جب جنت میں داخل ہوں گے پھر بھی صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ نبی ہے یا صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ قرآن میں بھی اللہ نے نبی کے ساتھ صدیق، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جہاں دیکھو، قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو، صدیق کی زندگی میں دیکھو، اس کے بچپن میں دیکھو، لڑکپن میں دیکھو، جوانی میں دیکھو، بڑھاپے میں دیکھو، اسلام سے پہلے دیکھو، اسلام کے بعد دیکھو، صدیق نبی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آج کچھ لوگ ان کو نبی سے جدا کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی ان کو جدا کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکا ہے۔ صدیق کا آخری وقت ہے، 21 جمادی الثانی ہے، سن 13 ہجری ہے، اگست کی 27 تاریخ ہے، سن 634 عیسوی ہے، صبح کا ٹائم ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ سر کے پاس ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہے اور زار و قطار ہو رہا ہے، زار و قطار۔ پوچھا عائشہ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ ابا حضور لگتا ہے ایسے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن گھر میں کفن دینے کے لیے بھی نئی چادر بھی نہیں ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کہنے لگے بیٹا کوئی پریشانی والی بات نہیں، میری جو پرانی چادر ہے اس کو دھو کر اسی میں مجھے کفنا دینا، نئے کپڑوں کی تو زندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی نیا کپڑا مل بھی جائے کسی زندہ کو دے دینا، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس صدیق کو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ انہوں نے باغ نہیں دیا، مسلمانوں کا خلیفہ بلا فصل ہو کے اس انداز میں شان و شوکت سے زندگی گزاری، بادشاہی ہے، سلطنت ہے، اس کے باوجود صدیق نے اس سلطنت سے، بادشاہی سے ایک کفن کی چادر بھی بنائی، جو اتنے اختیارات کے باوجود کفن کی ایک چادر نہ بنائے، وہ
وہ صدیق کسی کا باغ کھا سکتا ہے؟ وہ کسی کا مال کھا سکتا ہے؟ کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے 21 جمادی الثانی سنہ 13 ہجری کو، اور وفات کے بعد اپنے دلی دوست جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ علیہ السلام کے روضہ میں تدفین ہوئی ان کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدیق نے اگر کچھ بنایا، آخرت بنائی، اللہ ہمیں بھی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام صحابہ بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے خصوصی محبت کرنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.